حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورۃ الاعراف آیت 73 to 74۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ سورۃ ہود آیت 61۔ ترجمہ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ نمل آیت 45۔ ترجمہ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الشعراء آیت 142 to 152۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتیوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ گھر بناتے ہو۔ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس واضح و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو، تم بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورۃ الشعراء آیت 141۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورۃ الحجر آیت 80۔ اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ سورۃ الشعراء آیت 153 to 154۔ انہوں نے کہا، تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ سورۃ القمر آیت 23 to 25۔ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگے؟
تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ سورت الاعراف آیت 75-76۔ ان کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے صالح پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ سورت ہود آیت 62۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے سورت نمل آیت 46۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورت ہود آیت 63۔ انہوں نے جواب دیا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے۔ پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واضح و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت و تبلیغ پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے سورت النمل آیت 47۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی قاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرمائے اور پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ فرمان الہی ہے سورۃ الشعراء آیت 154-156۔ ترجمہ، اے صالح، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن کنویں کا پانی اس اونٹنی کے پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ سورۃ القمر آیت 27-28۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، بس آپ انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر آئے۔ سورۃ ہود آیت 64۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ جلد ہی تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیت 73۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں
دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔